آپ تو پھر ہر ریلیشن شپ میں ہی مسائل بتانا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک تعلق محبت کا ہوگا تو ہم اس کو ایک سہل طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. جہاں ٹاکسٹی ہوگی ریلیشن شپ میں وہاں اس کو ہینڈل کرنے میں دقت پیش آئے گی. کہ بچہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح کے ایکٹیویٹی میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. Now a woman has to deal with a lot of things کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کھڑی ہو جائے ان حالات میں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو, اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام عفیفہ. اچھا میم, ہمارے ابھی تک جو بھی ہم لوگوں نے ویلاگس کیے اس کے بعد مجھے ایک کویسچن جو بہت زیادہ وہ لوگوں سے سننے کو مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ مسائل تو ہمیں بتا رہے ہیں اور آپ نے مشکلات بھی بتائیں اور بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس کی کہ عورتوں کو یا جنرلی جو ہماری سوسائٹی میں پرابلمس پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ مائنڈ میں کویسچن آتا ہے کہ آپ تو پھر ہر ریلیشن شپ میں ہی مسائل بتانا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ ہیلدی ریلیشن ہوتا ہے, انہیلدی بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی ریلیشن شپ پرفیکٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا, میاں بیوی کا ہے, اپنے عزیز رشتہ داروں کا, اپنے بچوں کے ساتھ, وہ کہیں بیچ میں بیٹھتا ہے. مگر اس کو اگر ہمارے آپس میں ایک تعلق محبت کا ہوگا تو ہم اس کو ایک سہل طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. جہاں ٹاکسٹی ہوگی ریلیشن شپ میں وہاں اس کو ہینڈل کرنے میں دقت پیش آئے گی. اس میں آپ کی توجہ عفیفہ اور آپ کے تھرو ناظرین کی ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں فیملی میں, اور ہر یونٹ میں کچھ مسائل انڈیویجول ہوں گے ٹو دیٹ یونٹ, لیکن بہت سارے مسئلے ایسے ہوں گے جو ہر یونٹ میں برابر چلتے ہیں, کہیں زیادہ کہیں کم. ایک تو ہم سنگل یونٹ فیملی جو آج کل اب زیادہ پاپولر ہو رہا ہے خصوصاً اربن ایریاز میں, کہ ماں باپ ہیں اور بچے ہیں, تو وہاں پہ ماں باپ کو ایک بہتر آزادی ہوتی ہے, کھلا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ کوئی انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں آ رہا ہوتا. ایک ضرور اس بات سے ایگری نہیں کرتی, لیکن وہ پھر کسی ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں. ایک ضرور آتا ہے ویسے, وہ بھی ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے بھی لوگوں کو بولنے کا شوق ہوتا ہے, دیٹ از کریکٹ, آئی گیٹ اٹ. لیکن اس میں نہیں دور بیٹھ کے نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اگر بچہ, جو میری اپنی آبزرویشن بھی ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایشوز کچھ اور ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ ڈائنامکس ہوتے ہیں لوگوں کے. کسی ساس بہو کی نہیں بن رہی تو دوسری بہو سے بن رہی ہے, یا 2 بھائیوں میں ڈفرینسز کچھ آ جاتے ہیں. اچھا اگر میرا بچہ ذرا کمزور ہے تو میرے دل کو تھوڑا سا تو کچھ ہوگا نا, انسانی فطرت ہے کہ بھائی تمہارا بچہ کیوں اتنا اچھا کر رہا ہے, اٹس نیچرل رائٹ یو نو. تو اس میں بعض اوقات جب ہم کوئی بچے کے, خاص کر شادی بیاہ کے معاملات کے حساب سے ہم بات کریں گے, کہ اگر کوئی ہم شادی بیاہ یا کسی امپورٹنٹ مسئلے پہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں دوسرے لوگوں کی آراء شامل ہو جاتی ہیں. اور اگر ماں باپ ایک مختلف طریقے سے سوچ کے اور بچے کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو بچہ یہ سوچ سکتا ہے کہ دیکھو میرے چچا یا میرے فلاں رشتہ تو کتنا میری سائیڈ لے رہے ہیں اور میرے ماں باپ نہیں لے رہے. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں ان سے مل کے ایک پہلے رائے ڈسکس کر لی جائے, ماں باپ ڈسکس کر لیں تاکہ جو بات کی جائے وہ ایک ہو سکتا ہے نہ ہو تب بھی, لیکن ایک ایفرٹ اپنی جگہ. تیسری چیز جو ہے, اگر ڈیورس ہو جائے ماں باپ میں, جب ڈیورس ہوتی ہے تو ادھر مسئلے اور طرح کے آتے ہیں. وہ کیا مسئلے آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کا بہت مسئلہ آتا ہے بچے میں. اس نے ماں باپ کے بڑے برے تعلق دیکھے ہوتے ہیں. میری کم از کم فیملی میں, فیملی فرینڈز میں 2 بچیاں ایسی ہیں, ون از 45 now and one is 37 and they refuse to get married. They've not married. They said کہ جی ہم نے جتنا دیکھ لیا, ہم نہیں چاہتے
کہ اچھا کریئر وائز ویسے بچے نہیں شادی کرنا چاہ رہے, ہم شادی کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو اپنا ایگزامپل دوں. تو ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہماری جو اوور آل سوسائٹی ہے وہ انکریج نہیں کرتی جو ہے وہ کیریئر اورینٹیڈ خواتین. نہیں, میں آپ کو بتاؤں جو اب نئی بچیوں کی سوچ آ رہی ہے, لائک مائی ڈاٹر از اے لائر, ذاتی میری 27 سال اس کی عمر ہے, شی از ڈوئنگ ویری ویل ان لا, اینڈ شی سیز دیٹ یو نو, اچھا وہ جو زیادہ بریلینٹ بچے ہوتے ہیں ان کو کمپیٹیبلٹی کے مسائل ہو جاتے ہیں, اور یہ میں اپنے ارد گرد آج کل بہت زیادہ دیکھتی ہوں. اس کی زیادہ تر فرینڈز میں ایک آدھ کے علاوہ شادی نہیں ہوئی ہوئی. نا what happens is that they find that the men their age are mentally not compatible. So they say no, we have a career. ہمارا کریئر ہے, ہم کما رہے ہیں, ہم کسی ایسے شخص سے شادی کیوں کریں کہ جو ہمارے کل کو رکاوٹ لے آئے کریئر میں, اور ہمیں کمپرومائزز 100 طرح کی کرنی پڑے. یہ ایک فیکٹر آتا ہے. اچھا, اور پھر چوتھی چیز آتی ہے کہ اگر کوئی عورت وڈو ہو جائے, عفیفہ تو بہت پرابلم بہت ہے, وڈو ڈیورسی کا بھی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ تجربے سے بتا رہی ہوں, کہ جب کوئی عورت کی شادی نہ ہو, یا وہ وڈو ہو جائے, یا وہ ڈیورسی ہو, شی از کنسیڈرڈ ایز اویلیبل. چاہے اس کی باڈی لینگویج بہت بڑا المیہ ہے, یہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا رویہ جتنا ہی سخت اور سیدھا کیوں نہ ہو, لوگ کہتے ہیں ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے. Now a woman has to deal with a lot of things, کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کھڑی ہو جائے ان حالات میں. بالکل ٹھیک ہے, اور پھر بچوں کو ان نامستعد حالات میں اپنے سے قریب کرنا, ان کے تمام مسائل کو ہینڈل کرنا, ان کی شادی بیاہ کے معاملات, ان کے تعلیمی مدارج, خدا جانے کس کا سایہ کب کس ایج میں اٹھ گیا ہو, اللہ رحم کرے. لیکن یہ کہ یہ مسائل ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ پھر ایک چیز ہوتی ہے جہاں وڈوہڈ بھی نہیں ہوئی, اکٹھے بھی نہیں ہے, جوائنٹ فیملی بھی نہیں ہے, اور ڈیورس بھی نہیں ہوئی, مگر سپریشن ہو گئی یا انہیلدی ریلیشن شپ ہے, تو وہ الگ ہو گئے. ہاں, لیکن اس میں ایک تعلق ایک بڑے ڈفرینٹ لیول کے اوپر ساتھ چلتا ہے, اور وہ انہیلدینس اور ٹاکسینس آف اے ریلیشن شپ بچوں پہ بڑا اثر کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک کلین بریک نہیں آ رہی نا, جب بچے ہوں تو وہ ایک کمپلیٹ بریک تو ویسے نہیں ہو سکتی, لیکن دونوں فریقین کم از کم اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں, باقی معاملات میں علیحدگی اختیار کر کے. تو اب یہ ساری چیزیں تو آپ نے ڈسکس کر دی, لیکن اب اگر ان سارے یونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بچوں کو براٹ اپ کرنے میں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ نہیں, کہ ان میں سے کوئی بھی ایک سچویشن ہے, لیکن کیونکہ اوبویسلی بچے ہیں, ان کی ٹریننگ تو آپ اس طرح سے کرنا چاہیں گے کہ وہ ایک بہت زیادہ پلیزنٹ پرسنالٹی بنے, یا ایک وہ جو اچھے شہری ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بنے, اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. تو اس کے لیے پھر پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے تو, آج کل پتہ ہے ایکسپوجر بہت ہے بچوں کو, بہت زیادہ. اگر آپ کے بھی بچے ہیں, میرے بھی ہیں, ابھی ہزاروں چیزیں ہم گھر سے نہیں سکھا رہے, باہر سے سیکھ کے آ رہے ہیں. اور وہ چیزیں جو ہم کم از کم یونیورسٹی میں سیکھتے تھے وہ بچے آج ہے نا فون ہاتھ میں, وہ آج کل کر رہے ہیں. ہاں. اچھا, پھر بعض اوقات آپ کے بچے اگر فرض کریے کہ بے انتہا امیر جگہ دوستی ہو گئی, کر لیا, اب بہت ساری چیزیں پیپل ہو آر ویل آف لیکن وہ اس لیول تک نہیں افورڈ کرتے ہیں نا, تو ہم جو بھی بچوں کے لیے کریں گے وہ ان کو یہ لگے گا کہ اتنا نہیں ہو رہا, بھئی میرے دوست یا میں تو پیئرز کون ہیں, یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ یو نو واٹ ہیز ٹو بی ڈن, کہ جہاں آپ کے بچوں کی دوستیاں ہیں وہاں آپ جا کر ان کے گھر والوں سے ان بچوں کے ملیں, ان کا ماحول دیکھیں, ان کو اپنے گھر انوائٹ کریں, اور نہ صرف اپنے بچوں سے دوستی کریں بلکہ ان کے دوستوں سے بھی دوستی کر لیں. یہ گر میں نے اپنی زندگی میں کرا ہے. یہ میرے اماں ابا کرتے ہوتے تھے, اسپیشلی میرے ابو.
اور میرے بچوں کو ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ ان کے دوست لوگ پہلے مجھ سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے کا بعد میں پوچھتے ہیں, اور کسی نے اگر کوئی کچھ چھپا کے کچھ معصومانہ بھی حرکت کرنی ہو تو وہ کہیں سے تو اماں کو آنے والی ہے رپورٹ. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ایلیمنٹ. دوسری چیز, جب ماں باپ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی اپنے برے تعلقات سے ان کو ایک غلط اگزامپل نہیں سیٹ کر رہے ہیں, تو کنفلکٹ ریزولیوشن, دیکھیں زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں, وہ ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی فائنینشیل پرابلم آ جاتا ہے, کبھی کوئی رشتہ داروں سے متعلق کوئی ایسی بدمزگی ہو جاتی ہے جو ہوتی ہے ہر میرج میں 100 طرح سے. ضروری نہیں ہے وہ ڈفرینسز ان دونوں کی ذات کے متعلق بنتے ہوں, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کنفلکٹ ریزولیوشن جو ماں باپ سے وہ سیکھتے ہیں ان کی لائف کو ایک ایگزامپل دیکھ کر کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری, اگر کوئی مسائل آئے تو آپ نے کیسے ہینڈل کرے. ایک ہوتا ہے عزت سے ڈسکس کر کے ان اے رسپیکٹیبل وے. اب کہیں پہ ہوتا ہے کہ خاوند نے اٹھا کے جھانپڑ دے دیا بیوی کو, ابھی کوئی 4 برتن ٹوٹ گئے, ابھی کوئی بدمزگی ہو گئی, تو اس طرح بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ تو کنفلکٹ. اور آپ عموماً دیکھیں اگر کسی ماحول میں کہیں پہ کوئی باپ فزیکل ہوتا ہے اپنی وائف کے ساتھ, کم از کم 8 ٹائمز آؤٹ آف 10 بیٹا بھی وہی کرے گا, اس کے سامنے ایگزامپل ہوئے, شروع سے نہیں کرے گا. نہیں, لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تو پھر دور کی بات آتی ہے کہ بیٹا جب اس ریلیشن شپ پہ پہنچے گا تو وہ کرے گا. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس طرح کے ایکٹیویٹی میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, یہ اور وہ کسی ایک سائڈ پہ جا کے میچورٹی کے اور وہ ساتھ کسی ایک سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں معصوم ہے تو بچہ باپ سے بالکل باغی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت بھی اگر ابیوسو ہے بچہ تو وہ ماں کے ساتھ بھی ہوگا, بہن کے ساتھ بھی ہوگا, ایسے ہی ہے. بیکاز وہ باپ نے وہ سکھایا نہیں کہ عورت کی وقت ہے فیملی میں ایز اے جینڈر, شی از یور ایکول. تیسری چیز جو ہے کہ جب آپ بچوں سے اپنے کوئی معاملات ان کے ڈسکس کریں, بلکہ اپنے بھی گھر کے ہوں, گھر سے ریلیٹڈ ہوں, ان کو اپنی ڈسکشن میں ضرور انکلوڈ کریں, ان کی اوپینین لیں. ہاں, آپ ان کی اوپینین لیں گے, اوپن رہے گا ایک ایٹیٹیوڈ, ایک ریلیشن شپ, تو بچے بھی اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کریں گے, کہیں کوئی غلطی نہیں کر جائیں گے. میں آپ کو ادھر ایک بہت تکلیف دہ واقعہ بتانا چاہوں گی, اور میں ایک بات بتا دوں عفیفہ, جو بھی میں واقعات بتاتی ہوں وہ میری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں, دے آر ناٹ میڈ اپ اسٹوریز اوور ہیئر, وہ ریئل جو ریئل ہے. میں جب بہت چھوٹی تھی, ہم لوگ میں شاید گریڈ 5 میں تھی جب ہم کراچی سے باہر چلے گئے تھے, میری والد کی جاب تھی, تو میرے والد کے ایک کولیگ تھے اور بڑا ویل پلیسڈ پاکستان میں مانا ہوا نام, ویل نون خاندان. اچھا. لیکن وہ جو صاحب تھے, انکل تھے, وہ اپنی وائف کی ڈرنکنگ تو بے حد تھی, گھر آتے ہی وڈ اسٹارٹ ڈرنکنگ, اور پٹائی تو بے حد تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا, جو چھوٹی بیٹی تھی اور اس قدر حسین تھی کہ میں نے ایسی بچیاں کم دیکھی ہیں خدا کی قسم. ایک اس زمانے میں وہ وی سی ڈی وغیرہ کی دکانیں ہوتی تھی نا پہلے, تو اب تو خیر کمپیوٹرائزڈ اور ہر چیز, اس کا ایک اونر لڑکا ان پڑھ جیسا. اچھا. یہ اس نے لڑکی نے بھاگ کر ادھر شادی کر لی. اب اس کی تو زندگی, اور صرف کیوں, وہ اپنے گھر کے ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ دن ان کے گھر تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, ہمارے گھر ایک ٹوٹل سناٹا تھا کیونکہ آنا جانا تھا, بچی ہمارے سامنے بڑی ہوئی تھی, ہم لوگ سب بڑے دل برداشتہ تھے کہ یہ کیا اس بچی نے کیا. پھر ہم ان ٹچ نہیں رہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس بچی کے آگے کیا, اللہ کرے خوش ہو بہت اپنے گھر میں, لیکن میں اس ڈیٹیل نہیں جانتی. تو یہ ایک اچھے تعلقات بچوں سے رکھنا تاکہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں. اور اس کے بعد میرے خیال میں اگر بچوں کے ڈیسیشنز یا فیصلے کوئی ہیں تو ان کو ہم کو آؤٹ آف ہینڈ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو ایک بار کنسیڈر ضرور ان سے ڈسکشن کریں. اگر آپ کو صحیح نہیں لگے, آپ جب ایک ماحول آپ نے بنایا ہوگا کہ فیصلہ مشترکہ ہے اور ہم ڈسکس کریں گے,
تو میرے خیال میں اس میں آسانیاں رہیں گی. اس میں واقعی اس میں آسانی ہو سکتی ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی جتنی آسانیاں بانٹ سکتے ہیں اتنی آسانیاں بانٹیں، تاکہ ہیلدی ریلیشن شپس جو ہیں وہ ہمیں اپنے آس پاس بھی نظر آئیں اور ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ہیلدی رہیں. آج کے اس لیسن کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کا اختتام کروں گی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایڈریس کریں تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.